بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 203 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب الاجارۃ العبد سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ مسئلہ ذکر فرمائیں گے کہ اگر دو غلاموں میں سے ایک غلام کو بلا تعین اجرت پر دے دیا یا ایک غلام کو اجرت پر دیا اور اس سے یہ کہا کہ 1 مہینہ اگر آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے لیں گے تو 4 درہم، اگر دوسرے مہینے بھی رکھو گے تو پھر 5 درہم، تو اس صورت میں یہ عقد اجارہ درست ہوگا یا نہیں؟ تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوْ آجَرَ عَبْدَهُ هَذَيْنِ شَهْرَيْنِ شَهْرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ صَحَّ وَالْأَوَّلُ بِأَرْبَعَةٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي إِبَاقِ الْعَبْدِ وَمَرَضِهِ حُكِمَ الْحَالُ والقول لرب الصوب في القميص والقباء والحمرة والصفرة والأجر وعدمه ولو آجر عبده هذين الشهرين شهرا ب4 سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا غلام اجرت پر دے کہ یہ غلام ان 2 مہینوں میں سے 1 مہینے کے لیے میں نے آپ کو اجرت پر دیا، پہلے مہینے کی اجرت 4 درہم، 1 مہینے کی اجرت 4 درہم اور دوسرے مہینے کی اجرت وہ 5 درہم ہے۔ تو اب یہاں پر کون سے مہینے کی اجرت 4 درہم اور کون سے کی 5 درہم ہے؟ دونوں مہینے بطور تنکیر کے اس نے ذکر کیے ہیں، اس میں تعین نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ عقد درست نہیں ہونا چاہیے، مگر چونکہ عاقل بالغ کا کلام بیکار نہیں ہوتا، عاقل بالغ کے کلام کو ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر ہم اس عقد کو جائز کر دیتے ہیں، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ اس عقد کے ساتھ جو متصل مہینہ ہے اس کو پہلا قرار دیا جائے گا اور اس کی اجرت 4 درہم ہوگی اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہوگا وہ دوسرا ہوگا۔ اور اسی پر یہ ایک ضابطہ بھی موجود ہے عزیز طلبہ کہ القرینۃ تدفع جہالت المعقود علیہ، کہ قرینہ وہ معقود علیہ کی جہالت کو رفع کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر قرینہ وہ عاقل بالغ شخص کا کلام ہے، لہذا اس قرینے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت جہالت ہے اس کو ہم دور کر دیں گے۔ وَلَوْ آجَرَ عَبْدَهُ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ، اگر کسی شخص نے اپنا غلام اجرت پر دیا ان 2 مہینوں کے لیے شهرًا ب4، 1 مہینے کی اجرت 4 درہم ہے، اور شهرًا ب5 اور دوسرے مہینے کی اجرت وہ 5 درہم ہے، صحّا، تو یہ عقد صحیح ہو جائے گا استحساناً۔ والاول ب4، پہلے مہینے کی اجرت 4 درہم ہوگی اور دوسرے کی 5۔ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي إِبَاقِ الْعَبْدِ وَمَرَضِهِ حُكِمَ الْحَالُ، صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ مستاجر نے غلام کو اجرت پر لیا، مہینہ گزرنے کے بعد مؤجر کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا غلام تو مہینہ شروع ہوتی ہی مجھ سے بھاگ گیا تھا، لہذا آپ کو میں کسی قسم کا اجرت نہیں دوں گا، یعنی آپ اجرت کے مستحق نہیں کہ آپ کا غلام باگوڑا ہے، وہ بھاگ چکا تھا۔ یا یہ کہا کہ جیسے آپ نے غلام یکم کو میرے پاس بھیجا تھا وہ تو بیمار غلام تھا، ابھی تک بیمار ہی تھا، لہذا اس نے کچھ کام نہیں کیا تو اجرت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور ادھر سے مؤجر کہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میرا غلام بھاگا ہے اور نہ میرا غلام مریض صبر کے ٹھیک ٹھاک تھا، پوری مہینہ آپ کی خدمت کی بیچارے نے، لہذا ابھی آپ نے مجھے اجرت دینی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس اختلاف میں دونوں میں سے کس کی بات معتبر ہوگی؟ تو اس کے لیے ضابطہ یاد رکھیں
ضابطہ یہ ہے کہ القول لمن یشہد له الظاہر عند الاختلاف فی حدوث العیب، عیب کے پیدا ہونے میں جب اختلاف ہو، ایک کہے عیب پیدا ہے دوسرا کہے نہیں، تو القول لمن یشہد له الظاہر، قول اس کا معتبر ہوتا ہے جس کے حق میں ظاہر گواہی دے۔ ایک ضابطہ یہ ہے۔ دوسرا ضابطہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ استصحاب الحال مرجح وان لم یکن حجت، کہ استصحاب حال سے ہم کسی ایک جانب کو ترجیح دیں گے اگر ہمارے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ تو یہ دونوں اصل کو سامنے رکھتے ہوئے عزیز طلبہ ابھی آپ غور کریں کہ جب موجر اور مستاجر کا اختلاف ہو جائے، مستاجر کہے غلام بھاگ گیا تھا یکم تاریخ سے اور موجر کہے نہیں بھاگا تھا، یا موجر اور مستاجر کے اختلاف ہو جائے، مستاجر کے غلام آپ کا یکم تاریخ سے تاحال بیمار تھا لہذا آپ اجرت کے مستحق نہیں، موجر کہے نہیں بیمار تھا، تو ہم ظاہر کو، ظاہر حال جس کے حق میں گواہی دے اس کی بات معتبر ہوگی، لہذا ہم ظاہر کو دیکھیں گے کہ اگر غلام فی الحال موجود ہے، غلام موجود بھی ہے تندرست بھی ہے، تو پھر ظاہری حال وہ جھٹلا رہی ہے مستاجر کو اور ظاہر حال گواہی دے رہی ہے موجر کے حق میں، تو لہذا موجر ہی کا قول معتبر ہوگا۔ اسی طرح استصحاب حال کو، حکم الحال کا مطلب استصحاب حال کو حکم فیصل بنایا جائے گا، تو استصحاب حال یعنی حالت کی کیفیت کو ہم دیکھیں گے۔ حالت کی کیفیت اگر یہ ہو کہ غلام موجود ہے، بھاگا ہوا نہیں ہے، غلام صحیح ہے تندرست ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی میں بیمار نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کام میں نہیں کیا ہے، تو اس حال کو کہ ہم دیکھتے ہیں وہ تندرست ہے، موجود ہے، بھاگا ہوا نہیں ہے، تو اس کو ہم فیصل بنا دیں گے، موجر کا قول معتبر ہوگا اس صورت میں، اس کے حق میں یہ گواہی دے رہا ہے۔ ہاں اگر غلام بگوڑے اب بھی نظر نہیں آ رہا، غلام کے صحت یا مرض کے بارے میں اب بھی پتہ نہیں ہے، بیمار ہے، تو ظاہر حال یہ مستاجر کے حق میں گواہی دے رہے، لہذا پھر مستاجر کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي بَاقِي الْعَبْدِ وَمَرَضِ، اگر اختلاف ہو جائے موجر و مستاجر کا غلام کے بھاگنے میں، وہ مرضی و مرض ہونے میں، حکم الحال ہو تو حال کو فیصل بنایا جائے گا۔ والقول لرب الصوب فی القمیص والقباء والحمرة والصفرة والأجر وعدمه۔ مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ موجر اور مستاجر کا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، موجر کہے مستاجر سے کہ میں نے آپ کو کپڑا دیا تھا قمیص سلانے کے لیے اور آپ نے اس سے جبہ سی لیا، یا کہا کہ میں نے آپ کو جبہ سینے کے کہا تھا اور آپ نے اس سے قمیص سی لیا، اور مستاجر اجیر اس کے خلاف کہے نہیں بھئی آپ نے قمیص ہی کے سلانے کا کہا تھا یا آپ نے جبہ ہی کے سلانے کا کہا تھا، اور اس کی بات کیا اختلاف کرے، تو ان دونوں میں سے کس کا قول معتبر ہوگا؟ اسی طرح اگر موجر کہے میں نے آپ کو کپڑا دیا تھا کہ آپ اس کو سرخ رنگ دے اور آپ نے اس کو زرد دے دیا، آپ نے میں نے زرد رنگ کا کہا تھا اور آپ نے اس کو سرخ دے دیا، اور مستاجر یا اجیر کہے نہیں بھئی آپ نے سرخ ہی کہا تھا، سرخ رنگ میں نے دیا ہے، یا آپ نے زرد رنگ کا کہا تھا اور زرد رنگ ہی میں نے دیا ہے۔ اسی طرح اگر موجر و مستاجر کے اختلاف ہو جائے، موجر کہے کہ بھی آپ تو بغیر اجرت کے میرے لیے کپڑے سیا کرتے تھے، آج تک کوئی اجرت نہیں، مستاجر کہنے میں تو اجرت پر کپڑے سیتا ہوں، بھئی سب لوگوں سے پیسے لیتا ہوں، آپ سے بھی لیتا رہا ہوں، تو اب اس صورت میں دونوں میں سے کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں ان دونوں میں سے اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اس شخص کا قول معتبر ہوگا جس شخص نے اس کو اجازت دی ہو، یعنی جس شخص کی طرف سے اجازت طلب کی جائے اس شخص کا قول معتبر ہوگا۔ مثلا کیا جبہ سلوانے کی اجازت کون دے گا؟ موجر دے گا۔ سرخ یا زرد رنگ کروانے کی اجازت کون دے گا؟ موجر دے گا۔
اسی طرح اجرت پر لی ہے یا نہیں، اجرت پر سیتا ہوں یا نہیں سیتا ہوں یہ کون بتائے گا؟ مؤجر، تو لہذا اس کا قول معتبر ہوگا۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اجرت اور عدم اجرت کے بارے میں ہے، تو اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ تینوں کے الگ الگ اقوال ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں صاحب ثوب کا قول معتبر ہوگا، یعنی اگر وہ وجوب اجرت کا منکر ہے اور کاریگر اس کا مدعی ہے تو قول منکر کا معتبر ہوگا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب ثوب اگر کاریگر کا حریف ہو، یعنی اس کا لین دین اور اس کا پیشہ ہی ٹیلری ہے، تو کاریگر کا قول معتبر ہوگا اور اجرت کا مستحق ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاریگر اگر کام اجرت کے ساتھ کرنے میں مشہور ہو تو کاریگر کا قول معتبر ہوگا، وگرنہ صاحب ثوب کا قول معتبر ہوگا۔ بہرحال یہ تین اقوال صرف والاجر وعدمہ ہی میں ہیں، تو فرماتے والقول لرب ثوب قوب، صاحب ثوب ہی کا معتبر ہوگا فی القمیص، قمیص اور جبہ کے سلوانے میں اختلاف کی صورت میں، والحمرۃ والصفرۃ اور سرخ یا زرد رنگ کروانے کی اختلاف کی صورت میں، والاجر وعدمہ اجرت کے ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف کی صورت میں صاحب ثوب کا قول ہی معتبر ہوگا۔ عزیز طلبہ، تیسرے مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔